استاد کھڑا ہے اور استاد کے سینے پر وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاؤں کا نشان ہے، وہ یقیناً اسی کم بخت نے مارا ہوگا، کسی نہ کسی استاد سے وہ پڑا ہوگا۔ اپنے استاد کو ہم اس حالت میں لے گئے ہیں کہ اس کی 2 وقت کی روٹی کی ضروریات کو نہیں ہم پورا کر پا رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنا کھانے کو دیں گے کہ تم زندہ رہو، اور جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے پھر سڑکوں پر بھیک مانگو، ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تمہیں افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہو، کیونکہ تم قومیں بناتے ہو، کیونکہ تم یہ ادارے کھڑے کرتے ہو۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسے سسٹم پر کہ جو اپنے باپ کو عزت نہیں دے سکتا۔ باپ وہ بھی ہے جس نے جنم دیا، باپ وہ بھی ہے جس نے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے باپ کو جوتے مارنے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ بے شرمی اور بے غیرتی کی آخری حد ہے۔ آزمین سڑکوں پر ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں؟ شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مانگ وہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت سے 2 ٹائم کی روٹی دے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ میں ہوں سید فواد حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور نامہ۔ ملازمین پر اس وقت انتہائی کڑا وقت ہے، وہی وقت ہے جو آج سے پہلے کچھ سیاسی پارٹیوں پر تھا۔ اصل میں جب دوسرے کے ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو ہمیں اس طرح اس کی درد فیل نہیں ہوتی، جب ہمارے اپنے ہاتھ پر لگتی ہے تو پھر ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اور تمام انتظامی ادارے اس وقت ڈٹائی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس طبقے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طبقے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طبقے کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس سارے ڈپارٹمنٹس کا، ساری قوموں کا ممار ہے۔ استاد کو پوری دنیا میں انتہائی قدر اور عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک قوانین بنائے جا رہے تھے، شاید وہ 2021 کی بات ہے، کہ کورٹ کو یہ آرڈر کیا گیا تھا اور اسپیشل تھانوں کو یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ آپ کے ہاں اگر کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی قوم کا ممار کسی کمپلین کے سلسلے میں آتا ہے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے موجود اہلکار کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اٹھ کر اسے سلوٹ کرے، اسے کرسی پیش کرے، اس کو ٹھنڈا پانی یا وقت کے مطابق جو کچھ بھی ہے اس کو وہ میسر کرے، تاکہ اس کو ایک عزت کا احساس ہو، اسے پتہ چلے کہ میرا ایک الگ مقام ہے، میں اس قوم کا ممار ہوں۔ اس سے ان میں ایک کانفیڈنس بیلٹ ہوگا، اس میں ان میں اعتماد آئے گا، وہ بھرپور قوم کے لیے کام کریں گے۔ لیکن میں دیکھ کر یہ حالات، کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ایک استاد کی تصویر، وہ شاید میں آپ کو یہاں پر بھی دکھاؤں گا، کہ اس قدر دل ہراش تصویر تھی کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ فلسطین کی وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر جس طرح دل پارا پارا ہو رہا ہے، جس طرح چھنی ہو رہا ہے دل، کہ کس طرح ہمارے معصوم بہن بھائی بچے کاٹے جا رہے ہیں، کوئی والی وارث نہیں۔ اسی طرح کی یہ بھی تصویر تھی، استاد کھڑا ہے اور استاد کے سینے پر وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاؤں کا نشان ہے، وہ یقیناً اسی کم بخت نے مارا ہوگا، کسی نہ کسی استاد سے وہ پڑا ہوگا، وہ اہلکار جس نے اس کے سینے پر وہ جوتے کا نشان مارا، اپنے پاؤں میں پہنا ہوا جوتا مارا ہوگا۔ یہ قوم کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم کہ اپنے استاد کو ہم اس حالت میں لے گئے ہیں کہ اس کی 2 وقت کی روٹی کی ضروریات کو نہیں ہم پورا کر پا رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنا کھانے کو دیں گے کہ تم زندہ رہو، اور جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے پھر سڑکوں پر بھیک مانگو، ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تمہیں افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہو، کیونکہ تم قومیں بناتے ہو، کیونکہ تم یہ ادارے کھڑے کرتے ہو۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسے سسٹم پر کہ جو اپنے باپ کو عزت نہیں دے سکتا۔ باپ وہ بھی ہے جس نے جنم دیا، باپ وہ بھی ہے جس نے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے باپ کو جوتے مارنے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ بے شرمی اور بے غیرتی کی آخری حد ہے۔ ٹیچر اور ٹیچر سے ریلیٹ جتنے ملازمین ہیں، ظاہر ہے ٹیچر کام کرتے ہیں تو جو ان کے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ملازمین، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملازمین بھی اسی عزت کے حامل ہیں جو استاد عزت کا حامل ہے۔
ان تمام لوگوں کو کس طرح ان میں آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا پی این بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ان میں کلرک کہہ سکتے ہیں, آپ ان میں وہ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں جو ٹیچر صاحبان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ان کے لیے سروسز دیتی ہے. وہ تمام یہ ملازمین سڑکوں پر ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں, مانگ کیا رہے ہیں, شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. مانگ وہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت سے 2 ٹائم کی روٹی دے دو, ہمیں عزت سے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے دو. وہ بچے ایک 2 بچہ آپ اپنے گھر میں سنبھالنے سے عاجز نظر آتے ہیں. ایک 2 بچے نے آپ کے سر میں درد لگایا ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ یہ 40 50 بچے کی کلاس کو ہینڈل کرتے ہیں. آپ کے وہ بگڑے اور عجیب حرکات کرتے ہوئے بچے سدھار کر آپ کو دیتے ہیں. آپ کے پاس وہ رہتے ہیں بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے, زیادہ ٹائم یہ اپنے استاد کے پاس رہتے ہیں. استاد ہی ان کو سنوارتا ہے, استاد ہی. میں تو کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا کہ استاد بیچارے ان کی جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کی یہ ٹراؤزر وغیرہ پہنا رہے ہوتے ہیں, بچے کو پیشاب آ جاتا ہے, بچے کے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں, وہ بھی وہ اسکول میں ٹیکل کرتا ہے. اور ڈوب مرو بے شرمو, بغیر تو بے حصو, کس کو ذلیل کر رہے ہو, کس کی تذلیل کر رہے ہو. میں اتنا اس غصے میں ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ اور کوئی بیہودہ لفظ نہ بول دوں. اور میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں ان اساتذہ کو کہ جو اس بے شرمی اور بے غیرتی کے ماحول میں بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اور ان کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ جو لاشوں پر کھڑے ہو کر ناچتے ہیں, جو اس ساس پر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ باقی لوگ باہر نکل کر ایفرٹ کریں, اگر کچھ مراد مل گئی تو ہمیں بھی مل جائیں گی. مردار کھانا بند کریں, اپنے حصے کا شکار خود کریں, لوگوں کے مارے ہوئے پہ کھانا بند کر دیں. نکلیں, باہر نکلیں, اپنی آواز کو بلند کریں, اپنے حقوق کے لیے اٹھیں. خالد جاوید سنگیڑا صاحب نے ابھی ایک میسیج دیا ہے, وہ بھی میں میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں اسپیشلی یہاں پر ٹیچرز یونین کے جتنے عہدیداران ہیں, صدور ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ظفر علی خان صاحب کو جو صوبائی صدر ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. مشتاق سمرا ہیں, حسن تمار زیدی ہیں, اس طرح کے بے شمار, اور مختار گجر ہیں. میں بڑے سارے نام یہاں پر مس کر رہا ہوں, لیکن جس کا نام مس کر رہا ہوں اس سے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ سارے لوگ سلوٹ کے حامل ہیں. رخسانہ صاحبہ ہیں, رحمان باجوہ ہیں. یار وہ اس بندے کی ایفرٹ دیکھیں کہاں سے چلتا ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اسی طرح کہتا تھا کہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی ادارے کے سربراہ کے ساتھ, ایک کے ساتھ, لیکن آرمی کے بارے میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بارڈر پر کوئی گولی 20 25 30 40 ہزار کے لیے گولی کھانے کے لیے نہیں جاتا. اسی طرح ہی یہ باجوہ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی صرف شہرت کے لیے نہیں, وہ لوگوں کے درد کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح یہ مینجمنٹ ہے, ظفر علی خان, خالد جاوید سنگیڑا, دوسرے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ لوگوں کے درد لیے بھی کھڑے ہیں. باقی بھی لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں باہر نکلیں, شرم کریں, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.